اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں حقوق کا دائرہ کار۔ اسلام کا تصور حقوق انسانی اقتدار اعلیٰ سے تعلق کے حوالے سے مغرب کے تصور سے مختلف و ممتاز نہیں، بلکہ اپنے دائرہ کار کے حوالے سے بھی امتیازی حیثیت رکھتا ہے۔ اسلام کے عطا کردہ حقوق انسانی زندگی کے ہر مرحلے اور ہر پہلو کا احاطہ کرتے ہیں۔ اسلام نے انسان کو جو شرف و منزلت، احترام و وقار اور دوسرے حقوق عطا کیے ہیں، ان کا نفاذ اس کی پیدائش سے بھی پہلے شروع ہو جاتا ہے اور مرنے کے بعد تک جاری رہتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اسلام کے عطا کردہ حقوق انسانی فلاح و بہبود کے ان پہلوؤں کا بھی احاطہ کرتے ہیں جو مطلقاً انسان سے متعلق نہیں بلکہ اس کے ماحول سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسلام نے حقوق کی حقوق اللہ اور حقوق العباد میں درجہ بندی کی ہے۔ اول الذکر وہ حقوق ہیں جن کا مفاد اجتماعی طور پر سب کو محیط ہے، بلکہ ثانی الذکر وہ ہیں جو انفرادی سطح پر انسانوں کے فائدے کو مد نظر رکھتے ہیں یا کسی خاص فرد کے مفاد یا حق سے متعلق ہوتے ہیں۔ جہاں تک حقوق اللہ کا تعلق ہے، اس کا نفاذ ریاست یا مسلم معاشرے کی ذمہ داری ہے، جبکہ حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق کا نفاذ اس فرد کی ثوابدید پر رکھ دیا گیا ہے جس کی حق تلفی ہوئی ہے۔ یہ ممکن ہے کہ بعض افعال کسی اجتماعی حق کو جنم دیتے ہیں، دوسروں کی نسبت بعض افراد کو زیادہ متاثر کرتے ہیں، لیکن یہ حقیقت ان افراد کو یہ استحقاق نہیں دے گی کہ وہ حق تلفی کرنے والے کے افعال سے اغماض اور چشم پوشی کریں۔ تاہم یہ اس متاثرہ فرد کی مرضی اور ثوابدید پر ہے جس کے نجی حق کو اس سے نقصان پہنچا ہے کہ وہ چاہے تو حق تلفی کرنے والے کو معاف کر دے یا اس کی تلافی کے لیے چارہ جوئی کرے۔ حقوق اللہ کو اجتماعی حقوق اور حقوق العباد کو نجی حقوق بھی کہا جاتا ہے۔ اب ہم حقوق کی اس تقسیم کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ حقوق اللہ، ان کو اللہ سے اس لیے منسوب کیا جاتا ہے کہ ان کی خلاف ورزی کے نقصانات بہت زیادہ ہیں اور اسی طرح ان کی ادائیگی کے فوائد بہت وسیع اور جامع ہیں۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ان کو حقوق اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان میں اللہ کا کوئی مفاد مضمر ہے۔ وہ ذات تو تمام حاجات و ضروریات سے بے نیاز ہے اور وہ ہر چیز کا خالق ہے۔ حقوق اللہ کی مثالیں عبادات و طاعات ہیں جو اجتماعی مفاد کی حامل ہیں۔ سزائیں، تعزیرات و عقوبات، جرائم، حدود، ماحصل ٹیکس، کفارے وغیرہ اس ضمن میں آتے ہیں۔ حقوق اللہ کی عمومی تقسیم اس طرح کی جا سکتی ہے۔ نمبر 1، عبادات پر مشتمل افعال جیسے ایمان، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج وغیرہ۔ نمبر 2، تعزیرات یعنی حدود جو بعض جرائم کے ارتکاب پر نافذ کی جاتی ہیں جیسے چوری، سرقہ، زنا، بدکاری، شراب نوشی، قذف وغیرہ۔ نمبر 3، کفارات جو عبادات اور سزا دونوں کے زمرے میں آتے ہیں۔ انہیں بعض فرائض و واجبات کی عدم بجاوری کی صورت میں نافذ کیا جاتا ہے۔ نمبر 4، محصول یا ٹیکس جو مسلمانوں کے لیے واجب الادا ہیں جیسے زکوٰۃ، عشر، صدقہ فطر وغیرہ۔ نمبر 5، محصول یا ٹیکس جو غیر مسلموں پر لاگو ہیں جیسے اخراج، جزیہ وغیرہ۔ حقوق العباد، حقوق اللہ کے برعکس حقوق العباد اللہ سے نہیں بلکہ عباد اللہ یعنی بندوں سے منسوب ہیں جن کی وہ ملکیت ہیں۔ ایسے حقوق افراد کے نجی حقوق سے مربوط ہیں اور ان کا نفاذ متعلقہ افراد کی مرضی و اختیار پر منحصر ہے۔ حقوق العباد کی مزید درجہ بندی اس طرح کی جا سکتی ہے۔ نمبر 1، زندگی اور شخص
کی حفاظت کے حقوق، نمبر 2 عزت و آبرو کی حفاظت کے حقوق، نمبر 3 جائیداد کی حفاظت کے حقوق، نمبر 4 خاندان کے حقوق مثلاً ازدواجی حقوق، سرپرستی کے حقوق، انتقال جائیداد اور وراثت کے حقوق، نمبر 5 قانونی طور پر جائز کاموں کے حقوق وغیرہ۔ بعض معاملات میں حقوق اللہ اور حقوق العباد مشترک یعنی باہم ملے ہوتے ہیں۔ بعض معاملات میں افراد اور معاشرے کے حقوق باہم مشترک ہوتے ہیں مگر ان میں مؤخر ذکر کو نمایاں اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ مثلاً مفتری یعنی تہمت لگانے والے کو سزا دینے کے معاملے کو بھی اسی درجے میں رکھا گیا ہے، کیونکہ وہ تہمت لگا کر کسی دوسرے شخص پر بد چلنی یا بدکاری کا الزام لگاتا ہے اور اپنے اس عمل سے معاشرے کے ایک فرد کی عزت و ناموس کو گزند پہنچاتا ہے، جس سے صرف اس فرد ہی کی نہیں معاشرے کی بھی حق تلفی ہوتی ہے اور اجتماعی طور پر معاشرے میں اس کی عزت و آبرو پر حرف آتا ہے۔ اس امر میں اللہ کا حق مقدم اور حاوی ہوگا، کیونکہ جس شخص کی نیک نامی پر حملہ کیا گیا ہے وہ باہمی رضامندی سے جرم کا معاملہ طے کرنے کا مستحق نہیں ہوتا، نہ ہی اس کی موت کی صورت میں اس کے ورثاء جرم کے قصوروار کی سزا کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ بعض معاملات میں نجی اور اجتماعی حقوق باہم مشترک ہوتے ہیں مگر اول ذکر غالب اور مؤثر رہتے ہیں۔ قصاص یعنی قتل عمد یا ارادی ایذا کی سزا اس حق کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ یہاں معاشرے کا اجتماعی فرض اس امر کا متقاضی ہے کہ روئے زمین پر برپا ہونے والے فتنہ و فساد اور نقص امن کو روکا جائے۔ قتل کی صورت میں نجی حق اس امر سے رونما ہوتا ہے کہ اس جرم نے مقتول کے ورثاء کو نقصان اور ایذا پہنچائی ہے اور ارادی ضرب شدید مضروب کو تکلیف اور دکھ پہنچانے کا باعث ہوئی ہے۔ ان صورتوں میں نجی حق حاوی ہوتا ہے، کیونکہ مضروب یا مقتول کے ورثاء کو اختیار ہے کہ وہ قصوروار مجرم کو معاف کر دیں یا بصورت دیگر خون بہایا معاوضہ قبول کر لیں۔ بہرحال سزا پر عمل درآمد کرانا ان کا حق ہے۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا، اسلام نے حقوق کا دائرہ کار صرف انسانوں تک ہی محدود نہیں رکھا بلکہ ہر ذی روح کو حقوق عطا کیے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں جانوروں سے بھی حسن سلوک کی تعلیم ملتی ہے۔ حضرت سہیل بن حنظلہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ کے پاس سے گزرے جس کی پیٹ سے مل گئی تھی، تو فرمایا ان بے زبان جانوروں سے سلوک میں اللہ سے ڈرو، ان پر سوار ہو جب وہ صحت مند ہوں اور انہیں کھاؤ صحت مندی کی حالت میں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتدال پر مبنی زندگی کا تصور عطا فرمایا، جس میں زندگی کے نجی اور شخصی، معاشرتی و سماجی اور اخروی پہلوؤں میں توازن موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی بھرپور معاشرتی اور سماجی زندگی بسر فرمائی اور ایک رخی زندگی کے بجائے حیات کامل کے تصور کو اجاگر کیا۔ زندگی کے دنیاوی اور اخروی پہلو میں اعتدال کے لیے آپ نے نفس کے حقوق کا تعین فرمایا کہ ہر شخص فرائض و نوافل کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اپنے نفس کے حقوق کا بھی خیال رکھے، جس سے نہ صرف اس کی اہلی و خاندانی زندگی خوشگوار ہوگی بلکہ دیگر حقوق و فرائض کی ادائیگی بھی بطور احسن انجام پا سکے گی۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ تم ہمیشہ دن کو روزے رکھتے ہو اور راتوں کو قیام کرتے ہو۔ میں نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی بات ہے۔ فرمایا، ایسا نہ کرو بلکہ ایک دن روزہ رکھو اور دوسرے دن چھوڑ دو، قیام کرو اور سویا بھی کرو، کیونکہ تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔